ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر انشاءاللہ آج آپ کے سامنے 10ویں پارے کے بعض اہم مضامین کو رکھنے کی جستجو ہوگی۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، رمضان المبارک شروع ہوا تھا اور آج ہم 10ویں تراویح کو ادا کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر یہ مہینہ جب بھی آتا ہے اپنے جلوں میں بہت سی رحمتوں کو لے کے آتا ہے، لیکن آنن فانن یکا یک یہ ہم سے الوداع کر کے اپنے دروس کو ہمارے حوالے کر کے چلا جاتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی خیرات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ہدایات کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رمضان کے روزوں کو بھی رکھتے ہیں، قیام اللیل کو بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی جستجو کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر 10ویں پارے کا آغاز بھی سورہ انفال سے ہوتا ہے، اور اس پارے میں جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معرکہ بدر کا ذکر بہت ہی واضح اور احسن انداز میں کیا، اور اس کے تناظر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن اور مسلمان بندوں کو بہت سے ایسے احکامات دیے ہیں کہ جن پر عمل پیرا ہو کر ہم دشمنان دین کا، اعدائے دین کا نہایت احسن انداز کے اندر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب تمہارا مقابلہ کسی کافروں کے لشکر کے ساتھ ہو تو تمہیں گھبرانے کی بجائے میدان کے اندر جم جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی موت کا مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حیات کا مالک ہے۔ کافروں کے مقابلے کے اوپر کیے جانے والے جہاد کے دوران انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصرت کو اور تائید کو طلب کرنا چاہیے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیاب ہو جائیں۔ حضرات گرامی قدر کافر بھی اس لڑائی کے اندر کئی مرتبہ کام آتے ہیں اور مسلمان بھی مر جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر جو مسلمان مرتے ہیں وہ شہید ہو کر ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جنتوں کے حقدار بن جاتے ہیں، اور اس کے مد مقابل جو کافر ان مارکوں کے اندر کام آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لے کر ابدی جہنموں کے حقدار بن جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرات گرامی قدر انسان کو اپنی عاقبت کے اوپر، اپنے انجام کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، اور مارکہ حق و باطل کے دوران ہرگز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کی نصرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس دوران اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کو بھی جاری فرما دیا، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ ایسے عالم کے اندر جب کہ تمہارا مقابلہ لشکر کفار سے ہو تو تمہیں آپس کے اندر الجھنا نہیں چاہیے۔ مسلمانوں کو بالکل بنیان مرصوص کی طرح، بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کر کے جم کے میدان میں کھڑے ہو جانا چاہیے۔ کسی چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر گھبراہٹ کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے تنازع کرنا، ایک دوسرے پہ الزام دھرنا، ایک دوسرے کی مخالفت کرنا، اس سے انسان پھسل جاتا ہے اور انسانوں کی ہوا اکھڑ جاتی ہے۔ انسانوں کو اپنی ہوا کو قائم رکھنے کے لیے باہمی اتحاد کا، باہمی اتفاق کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر توکل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو کامیاب فرما دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ شیطان لعین خود ایک انسان کے روپ میں بدر کے مارکے کے دن کافروں کے پاس آیا تھا اور ان کو یہ بات کہی تھی، لا غالب لکم اليوم من الناس، آج کے دن لوگوں میں سے کوئی بھی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا، مسلمان تمہارے مقابلے کے اوپر مغلوب رہیں گے۔ ابلیس جو تھا اس بات کو جانتا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد مارکہ حق و باطل میں کافروں سے کم ہے، اس کو اس بات کا بھی علم تھا کہ اسلحے میں کم ہیں، افرادی قوت میں کم ہیں، اور مسلمان جو ہیں ان کے پاس جو ہے تربیت یافتہ فوجی بھی نہیں ہیں۔ حضرات گرامی قدر لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ کے اندر، اس مارکے کے اندر مسلمانوں کی خصوصی نصرت فرمائی اور ان کی تائید کے لیے آسمان سے لشکروں کا نزول فرما دیا۔ حضرت جبریل امین کی قیادت کے اندر جب فرشتے میدان میں اترے تو ابلیس جو کافروں کے لشکر کے اندر ایک سردار کی حیثیت سے موجود تھا وہاں سے بھاگنے لگا۔ اب کافر بڑا حیران ہوئے کہ تھوڑی دیر پہلے یہی سردار یہ بات کہہ رہا تھا، لا غالب لکم اليوم من الناس، کہ آج کے دن تم غالب ہی غالب ہو، اب یہ کہاں پہ بھاگ رہا ہے؟
کہا انی ارا ما لا ترون، مجھے وہ کچھ نظر آ رہا ہے جو تم کو نظر نہیں آ رہا۔ اس کو اس بات کا علم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نصرت خاص سے مسلمانوں کو فتح یاب کرنے کا ارادہ فرما لیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کا ذکر سورہ بقرہ میں یوں فرمایا ہے، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، کتنے ہی گروہ جو تعداد میں تھوڑے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہتوں پہ غالب کر لیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جو ہوتی ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا وَإِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ اہل اسلام کو اپنی عسکری صلاحیت کو بڑھاتے ہی رہنا چاہیے، جہادی قوت کو اس میں اضافہ کرتے ہی رہنا چاہیے۔ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں، تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر کیا ہے، تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر، کہ قوموں کی جو تقدیر بنتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تلوار جہاد سے بنتی ہے۔ جو قومیں طاؤس و رباب کی عادی ہو جاتی ہیں، بربت کی عادی ہو جاتی ہیں، پیانوں کی عادی ہو جاتی ہیں، وہ کبھی بھی دوسری اقوام کے اوپر غالب نہیں آ سکتی۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی ایسی باتیں کی ہیں جن میں جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ ان باتوں میں سے ایک بات اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ہم نے آسمان سے لوہے کو اتارا جس میں طاقت بھی ہے اور نفع بھی ہے۔ حضرات گرامی قدر، مسلمانوں نے اپنے لیے سلیکون کو پسند کیا، اپنے لیے سی ڈیز کو پسند کیا، اپنے لیے سونے چاندی کو پسند کیا، اپنے لیے ہیرا جواہرات کو پسند کیا، لیکن لوہے کو بلا دیا، تلوار کو بلا دیا، تیر کو بلا دیا، توپ کو بلا دیا، ٹینک کو بلا دیا۔ نتیجہ کیا ہے؟ آج کا مسلمان جو ہے کفار کے مقابلے کے اوپر مغلوب ہو چکا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا بھی اعلان فرماتے ہیں، اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ، اللہ نے سمندروں کو تمہارے لیے مسخر فرما دیا تاکہ تمہارے بحری جہاز سمندروں کے اندر چلتے پھرتے ہوئے، تاکہ تمہارے بحری جہاز سمندروں کے اندر چلیں۔ حضرات گرامی قدر، بحریہ کی نیویگیشن کو اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے کسی نے فالو کیا تو حضرت امیر البحر حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان نے کیا تھا۔ آپ نے مسلمانوں کو بحریہ کے اعتبار سے اتنا بلند کر دیا کہ ان کے مد مقابل کافر جرنیل، کافر سپہ سالار ماند پڑ گئے۔ حضرات گرامی قدر، اگر آج آپ دنیا کے نقشے کو دیکھیں تو دنیا کے ہر بڑے سمندر کے اندر امریکہ کے بحری بیڑے موجود ہیں، اور ان بحری بیڑوں کے ذریعے امریکہ پوری دنیا کے بحری جہازوں کی نقل و حرکت کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ جو درس تھا جہاد کا، وہ جو درس تھا بحر کا، وہ جو درس تھا لوہے کی طاقت کا، وہ جو درس تھا اعدائے دین کے مقابلے میں طاقت کو بنانے کا، ہم نے اس کو بلا دیا۔ حضرات گرامی قدر، وہ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ ایک وقت وہ تھا جب ایک مسلمان 10 کے اوپر غالب آ جاتا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کے ایمان میں بڑی طاقت تھی، بڑی قوت تھی، لیکن اب مسلمان کمزور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی بھی مسلمانوں کے یہ صلاحیت ہے کہ مسلمان ایک ہو 2 کافروں کے اوپر غالب آ جائے گا۔ ابھی بھی مسلمان جو ہے صبر کرنے والا ہو تو 2 کافروں کے اوپر غلبہ پا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اس کا مطلب یہ ہے کہ تعداد اگر مسلمان کی کم بھی ہو تو ایمان کی طاقت کے ساتھ، ایمان کی قوت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی مسلمان کی مدد فرماتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، مسلمان کی طاقت کھانے پینے کے اندر نہیں ہے، مسلمان کی طاقت روحانیت میں ہے، للہیت میں ہے، ایمان میں ہے، تقوی میں ہے، توکل میں ہے، جذبہ جہاد کے اندر ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کھانے پینے کی بات کا، تو حضرات گرامی قدر، مسلمان کا کھانا کافر کے مقابلے میں 1 آنت میں ہے، کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، کافر مسلمان ہوا جو 7 پلیٹیں کھا جاتا تھا، جب وہ مسلمان ہوا اس کے لیے 1 پلیٹ کھانا بھی مشکل ہو گیا۔ والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم، کافروں کا کھانا پینا اور رہن سہن جانوروں کی مانند ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں کو تیار کر دیا ہے۔ مسلمان کی زندگی للہیت والی ہوتی ہے، عرش کے رب کے سامنے جھکنے والی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے پوری دنیا کو فتح کیا، وہ کیا کھاتے تھے، وہ کیا پیتے تھے، ان کی بود و باش کیا تھی، ان کی طرز زندگی کیا تھی، ان کا لباس کیا تھا، ان کی وضاقتہ کیا تھی۔ صحابہ کرام وہ تھے جو راتوں کو جاگ جاگ کے نمازوں کو ادا کرتے تھے اور دن کے اندر گرمی کے لمبے روزے رکھتے تھے۔ حضرات گرامی قدر روزوں کو رکھنے کے باوجود اور رات کو تہجد کرنے پڑنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی تلواروں کے اندر اتنی کاٹ رکھی تھی کہ رومت الکبریٰ اور ایران کے سپہ سالار اور ایران کے جرنیل ان کے مقابلے میں سرنگوں ہو گئے تھے۔ وہ کیا چیز تھی جس نے کلیسا کی ہیبت کو مٹا دیا، اور وہ کیا چیز تھی جس نے کسریٰ کے آتش کدے کو بجھا دیا؟ وہ چیز تھی، وہ اللہ پہ توکل تھا، اللہ کی طرف انابت تھی، اللہ کی طرف رجوع تھا، اللہ کے ساتھ تعلق تھا، ایمان کی طاقت تھی۔ حضرات گرامی قدر اس کے آگے سورہ توبہ ہے، اور سورہ توبہ قرآن مجید کی وہ واحد سورت ہے جس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود نہیں ہے، اور اس کی دو وجوہات بتلائی جاتی ہیں۔ ایک وجہ یہ بتلائی جاتی ہے کہ سورہ توبہ سورہ انفال ہی کا حصہ ہے، اور دوسری وجہ یہ بتلائی جاتی ہے سورہ انفال کا حصہ تو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو غصے میں اتارا اور اس کے اندر بڑے جو ہیں سخت احکامات کفار کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں نازل کیے۔ چنانچہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول نہیں فرمایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں جہاں رحمت ہے وہاں پہ کبریائی ہے، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ قہر فرمانے والے ہیں، وہاں تو اللہ تعالیٰ جبار ہیں۔ چنانچہ ہر کام کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھتے ہیں، لیکن جب جانور کے گلے کے اوپر چھری کو چلانے کا وقت آتا ہے تو وہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں پڑھا جاتا، بلکہ بسم اللہ اللہ اکبر کو پڑھا جاتا ہے، اور اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے اس پروردگار کے نام کے اوپر کہ جانور چھوٹا ہے وہ بہت بڑا ہے، جانور بہت ہی چھوٹا ہے وہ بہت ہی بڑا ہے۔ میں نے جس جانور کو ذبح کیا اپنی استعداد کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کبریا کی کبریائی کر اس کی بندگی کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی باتیں کی جو دل کو ہلانے والی ہیں اور انسان کے اعصاب کو جھنجھوڑنے والی ہیں۔ ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ انسان کی محبت کس طرف ہونی چاہیے، محبت کے مراکز کون کون سے ہونے چاہیے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ نے 3 محبت کے مراکز کا تعارف کروایا۔ ایک اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف کروایا، ایک اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ کی ذات کا تعارف کروایا، اور ایک اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کا تعارف کروایا۔ حضرات گرامی قدر مسلمان کی محبت اللہ کے ساتھ بڑی شدید ہوتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمان اور مومن اللہ کی محبت میں انتہائی شدید ہوتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، غیر اللہ کے پجاری اپنے معبودان باطل سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، لیکن مومن کا حال کچھ اور ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، وہ اللہ کی محبت میں انتہائی شدید ہوتا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے حضرت رسول اللہ کی بات کا، تو کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو حضور اقدس کی ذات کے ساتھ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبت نہیں ہو جاتی اللہ کے بعد۔ حضرات گرامی قدر جسے باپ سے پیار زیادہ ہو، یا بیٹے سے زیادہ ہو، یا بھائی سے زیادہ ہو، یا گھر بار سے زیادہ ہو، یا دکان و مکان سے زیادہ ہو، حضرت رسول اللہ کی ذات سے کم ہو، اللہ کی ذات سے کم ہو، جہاد فی سبیل اللہ سے کم ہو، اللہ نے سورت میں جھنجھوڑ کے یہ بات کہی، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اگر تمہیں باپ سے پیار زیادہ ہے، اللہ رسول سے کم ہے، جہاد فی سبیل اللہ سے کم ہے، بیوی سے پیار زیادہ ہے، حضرت رسول اللہ کی ذات سے کم ہے، گھر بار سے پیار زیادہ ہے، حضور اقدس کی ذات سے کم ہے، اسی طرح دکان سے پیار زیادہ ہے، حضور کی ذات سے کم ہے، جہاد فی سبیل اللہ سے کم ہے، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ فاسقوں کو ہدایت ہی نہیں دیتا۔ حضرات گرامی قدر میں نے پہلے بھی اس نقطے کو بیان کیا تھا، لیکن آج پھر دہرا دینا چاہتا ہوں۔ کافی عرصے پہلے میں نے جمعے کے خطبے میں اس بات کو بیان کیا تھا، محبت
دو طرح کی ہوتی ہے، ایک حلال ہے ایک حرام ہے۔ حرام محبت حسینہ سے ہوتی ہے، غیر محرم سے ہوتی ہے، شراب خانے سے ہوتی ہے، گندے کاروبار سے ہوتی ہے، جوئے سے ہوتی ہے۔ اور حلال محبت جو ہوتی ہے ماں باپ سے ہوتی ہے، بیوی بچوں سے ہوتی ہے، گھر بار سے ہوتی ہے، دکانوں مکان سے ہوتی ہے۔ حرام محبت تو حرام ہے، لیکن حلال محبت بھی ایک وقت ایسا آتا ہے جب حرام ہو جاتی ہے۔ حلال محبت کب حرام ہوتی ہے؟ جب حلال محبت اللہ رسول کی محبت سے آگے نکل جائے، وہ بھی حرام ہے۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ ہماری محبتیں جو ہیں ان میں سب سے بڑی محبت اللہ کی ذات سے ہونی چاہیے، پھر کملی والے سے ہونی چاہیے، پھر جہاد فی سبیل اللہ سے ہونی چاہیے۔ اگر ہماری محبت کا جو ڈائریکشن ہے اور مرکز ہے وہ درست ہو جائے تو آج جو مغلوبیت ہے وہ ختم ہو جائے گی، آج جو ذلت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ہم پتہ کیوں ذلیل ہیں؟ ہمیں کاروبار سے محبت زیادہ ہے، حضور اقدس کی حرمت سے کم ہے۔ جبھی تو ہم یہ بات کہتے ہیں ہم نے فرانس سے تعلق نہیں توڑنے، ہم کیسے زندہ رہیں گے؟ اگر ہمیں حضور اقدس کی ذات سے محبت زیادہ ہو تو یہ کیوں کر ممکن ہے ہم فرانس سے آنے والے چند ٹکوں کے لیے اپنے نبی کی حرمت کے اوپر کمپرومائز کرنے کے اوپر آمادہ تیار ہو جائیں؟ محبت ایک عجیب جذبے کا نام ہے، محبت جو ہے ایک عجیب قسم کی کیفیت کا نام ہے جذبے باہمی سے قائم نظام سارے۔ محبت جو ہوتی ہے انسان کو اپنے محبوب کے اوپر قربان ہونے کا جذبہ دیتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج ہمارے دل اللہ کی محبت سے حالی ہیں، حضرت رسول اللہ کی محبت سے حالی ہیں۔ آج ہمارے دل جہاد فی سبیل اللہ کی محبت سے حالی ہیں۔ آج ہمارے دلوں کے اندر غیر محرم کی محبت ہے، آج ہمارے دلوں میں مال حرام کی محبت ہے، آج ہمارے دلوں میں شراب کی محبت ہے، شباب کی محبت ہے۔ ان محبتوں نے جو ناجائز محبتیں ہیں ہمارے دل کو جو ہے اداس کر دیا ہے، ہماری روحوں کو ویران کر دیا ہے، ہمارے اوپر سے اللہ کی رحمتوں کو دور کر دیا ہے۔ رحمت الہی کے حصول کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ اپنی محبت کی ڈائریکشن کو درست کیا جائے، اللہ رسول کو اور جہاد فی سبیل اللہ کو ہر چیز کے اندر جو ہے باقی تمام چیزوں سے زیادہ مقدم کر لیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی اور صحابہ کرام کی مختلف موقعوں پہ نصرت فرماتے رہے، لیکن جب حنین کا دن آیا تو صحابہ کرام تعداد میں عام مارکوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھے۔ وہ پہلا موقع تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید سے ہٹ کر ذہن میں خیال آیا آج تو ہم بہت ہی کثیر ہیں، آج تو ہم بہت ہی کثیر ہیں۔ حضرات گرامی قدر، نوادن کے تیر اندازوں نے تیروں کی برکھا کو برسایا، بڑے بڑے بہادروں کے قدم اکھڑ گئے۔ ایسے عالم میں حضور اقدس اپنی سواری کی پشت سے نیچے اترے، اس امر کا اعلان فرما دیا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ جس طرح اس بات میں کوئی شک نہیں میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، جس طرح اس بات میں کوئی شک نہیں میں عبداللہ کا لہتے جگر ہوں، اسی طرح اس بات میں کوئی شک نہیں رب نے مجھ کو نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اور نبی سینے کے تیروں کو کھا سکتا ہے لیکن دشمنوں کے کبھی پشت کو کرنا گوارا نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب اس تیروں کی بچھاڑ کو دیکھا، دل میں خیال آیا کہ فتح جو ہوتی ہے وہ افرادی قوت کے ساتھ نہیں ہوتی، فتح تو ہوتی ہے وہ اللہ کے امر سے ہوتی ہے۔ رجوع اللہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ سکینت کا نزول فرما دیا، دوبارہ اپنے فضل کا نزول فرما دیا، کافروں کو ہزیمت کے ساتھ دوچار کر دیا، اور اس بات کو ثابت کر دیا کہ میدان جنگ کے دوران انسانوں کی نگاہ نہ اسلحے کی فراوانی پہ ہونی چاہیے، نہ افرادی قوت کی کثرت پہ ہونی چاہیے، بلکہ مسلمانوں کی نگاہ اگر ہونی چاہیے اپنے خالق و مالک کی تائید پہ ہونی چاہیے، اس کی نصرت پہ ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی اعلان فرما دیا، قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولہم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون، کہ یہودی یہ بات کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور عیسائی یہ بات کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ باتیں جو تھی انہوں نے خود گھڑی تھیں، ان کا علم کے ساتھ حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ کی ان کے پر مار ہو، اس لیے کہ سراسر جھوٹی باتیں تھیں۔ حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا بھی ذکر فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے اندر بڑی بری علت
علتیں موجود تھیں. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے علاوہ اپنے علماء کو, اپنے مذہبی رہنماؤں کو, اپنے پیروں کو بھی رب بنا لیا تھا. حضرات گرامی قدر عدی ابن حاتم طائی توریت کے ماہر تھے, انجیل کے عالم تھے. حضرت رسول اقدس کی بارگاہ میں اس بات کو پیش کیا, آقا یقیناً ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا تھا, لیکن ہم نے کبھی اپنے مولویوں کو رب نہیں بنایا. حضرت رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں جس چیز کو تمہارے پیر, تمہارے مذہبی رہنما حلال کرتے تم اس کو حلال کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ کہا کہتے تھے. کہا جس کو وہ حرام کرتے اس کو حرام کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ کہا کہتے تھے. کہا یہی مطلب ہے رب بنانے کا. حضرات گرامی قدر اس بات کو سمجھ لیجئے, نہ کسی فقیہ کے پاس, نہ کسی مجتہد کے پاس, نہ کسی علامہ کے پاس, نہ کسی عالم کے پاس, نہ کسی اسکالر کے پاس اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے, اور اللہ کے حرام کو حلال کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ اختیار فقط اللہ کے پاس ہے. حتیٰ کہ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی اگر حلال کرتے ہیں, وہ بھی حرام کرتے ہیں, تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایسا کرتے ہیں. یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. وہ طیب چیزوں کو حلال کرنے والے اور جو ناپاک چیزوں کو حرام کرنے والے, اس لیے کہ ان کے پر اللہ تعالیٰ کی وحی آتی تھی. حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس بات کا بھی ذکر فرماتے ہیں ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل, کہ بے شک بہت سے مذہبی رہنما, بہت سے مذہب کے نام کے پر رہنمائی کرنے والے لوگ جو ہیں لوگوں کے مالوں کو بٹورنا چاہتے ہیں اور ان کو راہ ہدایت سے بٹکانا چاہتے ہیں. حضرات گرامی قدر راہ ہدایت جو ہے یہ مولوی کے فتوے کا نام نہیں, مفتی کے اجتہاد کا نام نہیں, عالم کے علم کا نام نہیں, مقرر کی تقریر کا نام نہیں, فقیہ کی فقاہت کا نام نہیں, بلکہ ہدایت اگر نام ہے یا رب کے قرآن کا نام ہے یا کالی کملی والے کے فرمان کا نام ہے. حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا, سونا چاندی اگر اللہ تعالیٰ تمہیں دے تو اس کے اندر سے اللہ کے حق کو ادا کر دیا کرو, اس کی زکوٰۃ کو لازم ادا کر دیا کرو. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الیم. تو سونے چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس میں سے اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا نہیں کرتے, راہ خدا میں خرچتے نہیں ہیں, فبشرهم بعذاب الیم, ان کو عذاب علیم کی بشارت سنا دیجئے. یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا سونے اور چاندی کو آگ میں پگھلایا جائے گا, اور آگ میں پگھلانے کے بعد اسی سونے چاندی کے ساتھ انسان کی پیشانی کو, اس کی پشت کو, اس کے پہلو کو داغا جائے گا, اور یہ بات کہی جائے گی ھذا ما کنزتم لانفسکم, یہ اس چیز کے سبب ہے جو تم جمع کیا کرتے تھے. فذوقوا ما کنتم تکنزون, چنانچہ آج اپنے اکٹھا کرنے کا مزہ چکھ لو. حضرات گرامی قدر اس بات کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرما دیا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جا رہے تھے, غار سور کے اندر مقیم تھے, تو حضرات گرامی قدر ایسے عالم کے اندر حضرت صدیق اکبر کو اس بات کی فکر تھی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, وہ دو تھے غار کے اندر. اذ یقول لصاحبہ, جب حضرت رسول اللہ نے اپنے صحابی کو مخاطب ہو کے کہا, اپنے صاحب کو مخاطب ہو کے کہا. حضرات گرامی قدر کسی کو صحابی مورخ نے کہا, کسی کو صحابی تاریخ دان نے کہا, کسی کو صحابی سیرت نگار نے کہا, کسی کو صحابی محدث نے کہا, اور کسی کو صحابی صحابہ کے حالات کی تدوین کرنے والے نے کہا. لیکن ابو بکر کی صحابیت کا عالم کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ابو بکر کی صحابیت کا اعلان فرما دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. حضرت ابو بکر کو حضرت رسول اللہ نے مخاطب ہو کر یہ بات کہی, ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ کی میت کو اپنے ساتھ ذکر کیا حضرت رسول اللہ نے, اس لیے کہ حضرت صدیق کو حضرت رسول اللہ سے پیار تھا اور آپ کو نقصان پہنچنے سے غم تھا. حضرات گرامی قدر وگرنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جس وقت سمندر کے کنارے کے اوپر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا ہم تو پھنس گئے. تو حضرات گرامی قدر موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا انا مانا کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے, بلکہ حضرت موسیٰ نے کہا انا مائی ربی, بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے. اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا میرے ساتھیوں کو میری فکر نہیں ہے بلکہ اپنی فکر ہے, میرے ساتھی جو ہے اپنے بچاؤ کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن حضرت رسول اللہ نے کہا ان اللہ مانا, ابو بکر اللہ ہم دونوں کے
ساتھ ہے، اس لیے کہ حضرت رسول اللہ کو پتا تھا کہ صدیق جو ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے، میرا غمخوار ہے، میرا وفادار ہے، میرا جانثار ہے، میرا پروانہ ہے، اور میرے اوپر ہر چیز کو فدا کر دینے والا ہے۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا، زندگی کے اتار و چڑھاؤ، زندگی کے نشیب و فراز، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اللہ کی کتابت سے آتے ہیں۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، جو بھی مصیبت آتی ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر کی وجہ سے آتی ہے۔ حضرات گرامی کا اس میں بتا پہلو کیا ہے، جب اللہ نے لکھ دیا تو ہماری زندگی میں آنی تھی، صبر کرنا چاہیے، استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ حضرات پھر ہوتا کیا ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جس کا ایمان اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے اللہ اس کو نکلنے کا راستہ بھی سمجھا دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر وگرنہ ہم نے دیکھا کئی لوگ مشکلات میں پھنسے ہیں تو پھنسے ہیں، 10 سال سے بیمار ہیں، 15 سال سے بیمار ہیں، لیکن مومن و مسلمان کا حال یہ ہے یا تو موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ مصیبت کو دور کر کے اس کے لیے عافیت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر مومن کی آزمائش لازماً دور ہوتی ہے، یا موت کے ذریعے یا زندگی میں ٹل جاتی ہے، مومن اس آزمائش میں پھنسا نہیں رہتا، اس لیے کہ مومن و مسلمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کی وجہ سے، اس کے انابت کی وجہ سے، اس کے توکل کی وجہ سے، اس کی توبہ کی وجہ سے، اس کی دعاؤں کی وجہ سے، اس کے ذکر اذکار کی وجہ سے مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ بھی بنا دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، یہ زکوٰۃ کا جو مال ہے اسے کس کس کو دینا چاہیے، اس کو فقراء کو دینا چاہیے، اس کو مساکین کو دینا چاہیے، اس کو مسافروں کو دینا چاہیے، اس کو زکوٰۃ کلیکٹ کرنے والے لوگوں کی تنہاؤں کے لیے دینا چاہیے، اس کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دینا چاہیے، اس کو گردن کو چھڑوانے کے لیے دینا چاہیے، اس کو غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے دینا چاہیے، اسے قرض دار کو دینا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف بتلائے ہیں۔ حضرات گرامی قدر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ کو اس بات کا حکم دیا تھا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، کہ آپ کافروں کے ساتھ بھی جہاد کیا کریں اور منافقوں کے ساتھ بھی جہاد کیا کریں۔ کافروں کے ساتھ جہاد ہوتا تھا تلوار کے ذریعے، تیر کے ذریعے، نیزوں کے ذریعے، اور منافقوں کے ساتھ جہاد ہوتا تھا دلائل کے ذریعے، براہین کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر کے ذریعے۔ آج بھی ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں پہ فسق ہے، نفاق ہے، یہاں پر اگر بات کرنی ہے دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے ساتھ، کالی کملی والے کے فرمان کے ساتھ، اور جب موقع ہے جہاد کرنے کا کافروں کے ساتھ، ہندوستان کے ساتھ، یا حضرت رسول اللہ کے سب و شتم کرنے والوں کے ساتھ، پھر جہاد ہوگا تلوار کے ساتھ، بندوق کے ساتھ، گولی کے ساتھ۔ حضرات گرامی قدر دونوں طرح کے جہاد کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے مقابلے میں ان دونوں گروہوں کے لیے ناکامی اور نامرادی کو تیار کر دیا ہے۔ دنیا میں وقتی طور پہ غالب آ بھی جائیں لیکن جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی کا اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کا بھی ذکر کیا کہ کئی لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں، پیسے نہیں ہوتے، مال نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تو نے پیسہ دے دیا نا تو پھر ہم تیرے راستے میں صدقہ کریں گے، لیکن جب پیسہ آ جاتا ہے پھر مکر جاتے ہیں۔ پھر پتہ کیا ہوتا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ کئی لوگوں نے اللہ سے وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ تو پیسے دے ہم تیرے راستے میں صدقہ کریں گے، فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ انہوں نے اپنے چہرے کا رخ پھیر لیا اور اپنے مال کو اپنا مال سمجھ کر اس کو روک لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا خَلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر منافقت کو لکھ دیا ہے اس وقت تک کے لیے کہ جب اللہ سے ملاقات نہیں کرتے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ان کے دلوں کے اندر منافقت کو اس لیے لکھ دیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے وعدے کو جو تھا اس کو پورا کرنے کی بجائے وعدہ خلافی کی تھی اور انہوں نے جھوٹ بولا تھا۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں جا کے ایک بڑا ہی خوبصورت مضمون بیان کیا ہے جس کے اوپر جا کے اپنی بات کو میں ختم کروں گا اس پارے کے حوالے سے۔ حضرات گرامی قدر عبداللہ ابن ابی جو تھا وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں بڑی سازشیں کیا کرتا تھا، بڑی مکاریاں کیا کرتا تھا، حتیٰ کہ اس نے حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اندر کئی ایسے الفاظ کہے جو بڑے
بڑے ہی نازیبا تھے. اس نے کہا لا یخرجن العز منها الازل، اپنے آپ کو عزت والا کہا، اور کائنات کے سب سے بڑے عزت والے کے بارے میں ایسی بات کہی جو بات جو ہے میں اس کو کوٹ بھی نہیں کرنا چاہتا. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا تھا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت تو اللہ کے لیے، حضرت رسول اللہ کے لیے ہے اور حضرت رسول اللہ کے تابعداروں کے لیے ہے، لیکن منافق اس بات کو نہیں جانتے. حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کی رحیمی کا عالم کیا ہے، آپ کے کریمی کا عالم کیا ہے، آپ کے رؤوف ہونے کا عالم کیا ہے. حضرات گرامی قدر، وہ بندہ جب مر جاتا ہے، اس کا بیٹا حضور اقدس کی بارگاہ رسالت مآب میں آیا، کہا میرا باپ آپ کے ساتھ بڑی جو تھا آپ کے حوالے سے بے وفائیاں کرتا رہا، منافقت کا اظہار کرتا رہا، لیکن حضور میں آپ کا تابعدار ہوں، آپ کا پروانہ ہوں، آپ کا جانثار ہوں، مجھے اپنے باپ سے محبت تھی، آپ میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیجئے. حضور اقدس نے اپنے کرتا مبارک کو اتارا، عبداللہ ابن ابی کے وجود پہ ڈالا، اپنے لعاب دہن کو اس کے گلے میں ڈالا، جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے. حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے کہا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم. حبیب، جس نے آپ کو برا بلا کہا ہے، جس نے آپ پہ سب و شتم کیا ہے، آپ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کریں، میں اس کو پھر بھی معاف نہیں کروں گا. حضرت رسول اقدس نے اس موقع کے اوپر اپنی عجیب فطرت کا اور اپنی عجیب جو تھا وسعت ظرفی کا اعلان فرما دیا. حضور اقدس ارشاد فرماتے ہیں، آپ اس امر کا اعلان فرماتے ہیں، اگر میرے علم میں ہو کہ اللہ 71 مرتبہ دعائے مغفرت کرنے سے اس کو معاف کر دے گا، میں 71 مرتبہ بھی دعائے مغفرت کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے سراپا رحمت تھے، مومنین کے لیے سراپا شفقت تھے. آپ ہی کا اسوہ ہمارے لیے اسوہ کامل ہے، آپ ہی کی سیرت و کردار ہمارے لیے حجت ہے، آپ ہی کی حدیث ہمارے لیے آئین و قانون ہے، آپ ہی کی سنت ہمارا سب سے بڑا طریقہ ہے. ہمارے لیے فلاح کے دو ہی سرچشمے ہیں، ایک رب کا قرآن ہے، دوسرا کالی کملی والے کا فرمان ہے. ہم جب تک ان سے چمٹے رہیں گے، سیدھے راستے پہ رہیں گے، اور جب ان کو چھوڑ دیں گے، کبھی ہمیں فلاح نہیں مل سکتی، کبھی ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی، کبھی ہمیں سعادت نہیں مل سکتی، کبھی ہمیں سیدھا راستہ نہیں مل سکتا، کبھی ہمیں جنت نہیں مل سکتی. چنانچہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ رب کے قرآن اور کالی کملی والے کے فرمان سے بستگی کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو باتیں کہی گئی ہیں، سنی گئی، ان سب پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور جو کوئی غلطی ہو گئی دوران گفتگو، اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.